الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی کلام المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ اتفاق پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ خصائص الکبریٰ میں بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا نے فرمایا، جو مجھ پر روزانہ دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ایک طرف آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں، مس ہو جائیں، ٹچ ہو جائیں، اللہ رب العزت اس چیز پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ خصائص الکبریٰ میں ان دونوں حدیث سے مطابقت رکھتی ہوئی ایک حدیث مبارکہ ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دعوت کی، کھانے پر بلایا، صحابہ کرام آ کر دسترخوان پر بیٹھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیز، اپنی خادمہ، آپ کی جو لونڈی تھی، اس کو حکم دیتے ہیں فلاں کمرے میں ایک رومال پڑا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ آپ کی کنیز، آپ کی خادمہ نے وہ رومال پکڑا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اپنی لونڈی کو، اپنی خادمہ کو فرمایا، یہ رومال وہ تندور جل رہا ہے اس کے اندر پھینک دو۔ آپ کی کنیز عرض کرتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسا معاجرہ ہے؟ صحابہ کرام دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ اس رومال سے ہاتھوں کو صاف کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رومال کو جلتے تندور کے اندر پھینک دوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورا کر۔ آپ کی کنیز نے آپ کا حکم مانتے ہوئے اس رومال کو اس تندور کے اندر پھینک دیا۔ خصائص الکبریٰ کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر گزری، اپنی اس کنیز کو حکم دیتے ہیں کہ وہ رومال اس آگ میں سے نکال کر لا۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، حضور یہ کیسا معاجرہ ہے؟ تندور کے اندر، آگ کے اندر کسی چیز کو پھینکتے ہیں تو وہ تو جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اور آپ نے پہلے مجھے کہا صحابہ بیٹھے ہیں دسترخوان پر، آپ نے پہلے تو اس رومال کو تندور کے اندر پھینکنے کا حکم دیا، اب کہتے ہیں اس تندور سے نکال کر لاؤں۔ یہ کیسا معاجرہ ہے؟ آپ نے فرمایا جا کر دیکھ تو صحیح۔ جب آپ کی کنیز نے تندور کے اندر دیکھا، جو رومال پہلے میلا کچیلا تھا، گندا تھا، اب وہ رومال آگ میں پھینکنے کے بعد صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ آپ کی لونڈی بڑی پریشان ہوئی، اس آگ میں سے اس رومال کو نکالا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، حضور یہ کیسا معاجرہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آگ کے اندر تو کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، کوئی اس کا ریزہ بھی نہیں بچتا، وہ یہ رومال جو میلا کچیلا تھا اب صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ چند عرصہ پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کھانے پر بلایا، حضور علیہ السلام نے میری دعوت کو قبول فرمایا، مجھے یہ شرف عطا کیا۔ لجپال آقا علیہ السلام نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس رومال کے ساتھ اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا تھا، اور مجھے آقا کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جس چیز کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں، مس ہو جائیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو اے میری کنیز، میرا یہ ایمان، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اب جب تک قیامت نہ آ جائے، یہ رومال جب تک رہے گا، میلا کچیلا ہو جائے، میں اس کو آگ کے اندر پھینکوں گا، میرے آقا کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رومال کی میل کچیل کو دور کر کے صاف ستھرا عطا فرما دے گا۔
تو دیکھیں صحابہ کا بھی ایمان تھا، آقا نے جب فرما دیا کہ میرے چیز کو ہاتھ مس ہو جائیں اللہ پھر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر آقا کے غلاموں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ واقعتاً، اور آقا کے غلام فرماتے ہیں میری کنیز اے اللہ کی بندی دیکھ، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، میرے آقا کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو چھونے نہیں دیا۔ کل قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہوگی، اگر میرے آقا کی کسی چیز کو ہاتھ مس ہو جائے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو حدیث مبارکہ سنائیے، آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی نے مجھ پر صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھو، کل قیامت کے دن مصافحہ فرماؤں گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے روزانہ جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن کم از کم 50 مرتبہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا، کل آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ موضوع ہے 12 سے 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی کتاب قرآن پاک کے متعلق اس قرآن کو پڑھنے کی فضیلتیں کتنی ہیں، اس کی مخصوص صورتوں کو پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ صرف قرآن پڑھانے والا نہیں، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن پڑھنے والا بھی اور قرآن کو اگر پڑھانے والا بھی ہو جائے تو سب سے بہترین ہے۔ اور یہ ٹینشن نہیں لینی یار مجھے تو پڑھانا نہیں آتا میں آگے پڑھا نہیں سکتا، تو نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا بھی اور قرآن کو پڑھانے والا بھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگرچہ ہم پڑھا نہیں سکتے لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ آپ کو پہلے بتا دوں اس امت کا سب سے بڑا زوال کا جو سبب ہے، ہماری جو رسوائی ہے، ہم جو رسوا ہو چکے ہیں زمانے میں، وہ اس وجہ سے ہم تارک قرآن ہو چکے ہیں۔ مطلب ہم قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ چکے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا لوگوں کے اندر بڑا جذبہ ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، لیکن اب ہم لوگ تلاوت قرآن کو بھول چکے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے حافظ ہو وہ قرآن پاک کو بھول جائے، کسی صورت کو بھول جائے، کسی سوارے، عام لوگ ناظرہ جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ لوگ بھی پڑھنا چھوڑ چکے ہیں۔ اور واقعتاً ہماری رسوائی آپ لوگوں کے سامنے، ہم مسلمان کتنے رسوا ہو چکے ہیں، کوئی عزت نہیں دوسرے لوگوں کے سامنے ہماری، کس وجہ سے ہے؟ ہم نے حدیث رسول کو چھوڑا، سنت رسول کو چھوڑا اور قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کر دیا۔ جہاں تلاوت قرآن ہوتی تھی تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور میرے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دل کے زنگ کو کس طرح دور کیا جائے؟ آقا لوہے کا زنگ تو ہے، ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ دل کے زنگ کو کس طرح دور کیا جائے؟ سونے آقا محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے موت کو ذکر کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑھ کر اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو، گناہوں کی وجہ سے ہم گناہ گار ہیں، انسان ہیں، ہم اگرچہ جتنی مرضی تہجد کی نمازیں پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لیں، لیکن گناہ گار بندہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے دلوں کے زنگ دور فرما دے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، پہلے جتنا بھی پڑھتے ہیں یار کم از کم 1 رکوع روزانہ پڑھ لیا کریں۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم نے روزانہ 1 قرآن پاک مکمل کرنا ہے، 1 سپارہ پڑھنا ہے، 10 سپارے پڑھنے ہیں، نہیں، 1 رکوع بھی پڑھ لے نیت کے ساتھ، بندہ 1 آیت بھی اگر قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن سن لیا کرے، پڑھ لیا کرے، ماشاء صبح فجر کے بعد تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، سنا کرے، قرآن سمجھنا ایک تو ہے بس قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کی تفسیر، ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنا، سب سے بڑھ کر فضیلت اس بندے کی ہے
جو قرآن کو پڑھے یا سنے اس کی تفسیر کو سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا چیز کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قرآن کو اپنا معمول بنانا ہے، تلاوت قرآن ہم نے کیا کرنی ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی سب سے بہترین عبادت پتہ ہے کون سی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا آپ ہی فرما دیجئے اس امت کی سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تلاوت قرآن کیا کرو، اس امت کی سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے بہترین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بھی کوئی عبادت بتا سکتے تھے، لیکن فرمایا میرے صحابہ اس امت کی سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ صحیح بات ہے، ہماری رسوائی کا سبب صرف تلاوت قرآن کو ترک کرنا ہے۔ بڑی تلاوت لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کا عقیدہ اور ایمان ہی یہی تھا، ابھی بھی ہے، لیکن ہمارا اس طرح کا عقیدہ نہیں رہا۔ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی ٹینشن آ جاتی، لوگ تلاوت قرآن کر لیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو، ان آزمائشوں کو دور کر دیتا تھا۔ لیکن آج ہم ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن اصل ہماری پریشانیوں، بیماریوں، ٹینشنوں کا جو حل ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بیمار ہوتا، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا، آپ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری اگر شرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف لینا چاہتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، بیمار ہو کسی طرح کی پریشانی ہو، آقا فرماتے ہیں ان دو سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ ساری آزمائشوں، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ان دو سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو، تو کوئی بھی پریشانی آئے تلاوت قرآن کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، یہ سب سے بہترین آپ نے سن لیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، اور اس امت کی سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور آقا نے پھر فرمایا، آقا فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو جو بندہ صرف قرآن پاک میں سے یہ 3 لفظ الف لام میم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیوں کا ذخیرہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ صرف یہ 3 لفظ اتنا سا پڑھنا، الف لام میم، کتنا سا ٹائم لگا؟ 3 حرف پڑھے، اللہ نے 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ الف الگ، لام الگ، میم الگ، یہ 3 حرف بس بندہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کسی طرح کی ٹینشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا کریں، اللہ ساری آزمائشوں کو دور فرمائے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہوتا ہمارے لیے اجر، ہم اگر خود پڑھیں گے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وہ کس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ آقا فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، جو کچھ اس میں مذکور ہے اس پر عمل کرے، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تلاوت قرآن کرنے والے کے والدین کو اللہ یہ رتبہ عطا فرماتا ہے، ان کو تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں۔ کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، اس کے فوائد ہی بڑے ہیں، سب سے بڑھ کر فائدہ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل پریشان ہے تو سکون حاصل ہو جائے، آقا فرماتے ہیں تلاوت قرآن کیا کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تلاوت قرآن کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو تلاوت قرآن کیا کرو۔ جتنی گناہ ہو جائے، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔
اور سب سے بڑھ کر اگر تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن تمہاری کوئی شفاعت کرے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سفارشی بن کر آئے، تو اس قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، اور آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کرے گا جب تک اللہ تمہاری بخشش نہیں فرما دیتا۔ اس وقت تک قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا رہے گا، یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ دن میں پڑھتا، رات کو پڑھتا، کوئی ٹائم ملتا اس وقت میری تلاوت کیا کرتا، یا اللہ اس بندے کی بخشش کر دے۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ پھر اس قرآن کی شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے اس تلاوت قرآن کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اگر تلاوت قرآن کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا، یہ دنیا کی آزمائشیں، پریشانیاں، ٹینشن سب ختم ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ باقی بھی باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، والدین کی فرما برداریاں سب الگ ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا خیرکم، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو آپ لوگ پڑھا تو نہیں سکتے، پڑھ تو سکتے ہیں نا، تو قرآن پاک پڑھا کریں، اور یہ بھی ٹینشن نہیں لینی یار مجھے تو پڑھنا کوئی نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں، صحیح طرح پڑھنا کوئی نہیں آتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہونا، جس بندے کو قرآن صحیح طرح پڑھنا کوئی نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو سونے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہے جس بندے نے صحیح قرآن پاک پڑھا، صحیح طرح پڑھتا ہے، ایک ہے جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، صحیح پڑھنا کوئی نہیں آتا، کوشش ضرور کرتا ہے، یہ نہیں ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں آنا میں پڑھنا ہی کوئی نہیں، کوشش بھی نہیں کرنی، اور ایک ہے جو پڑھتا ہے کوشش بھی کرتا ہے پڑھنا کوئی نہیں آتا، تو سونے محبوب فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا پہلے تو کوشش کرے، قاری صاحب سے حافظہ کرے، حافظ صاحب سے کرے، کسی طرح موبائل یار یوٹیوب پر اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی سیکھ لیں۔ اگر نہیں نا بندے کو شرم آتی ہے یار میں وڈا ہوں، میں بزرگ ہوں، میری عمر بڑی ہے، اپنے بیٹے کو گھر میں کہیں موبائل چلانا آتا ہے، یوٹیوب پر موبائل تلاوت قرآن سیکھے، قاعدہ پڑھنا سیکھے، علی بات سیکھے، تو سونے محبوب فرماتے ہیں جو اٹک اٹک کر پڑھے گا اللہ اس کو دگنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو پریشان کوئی نہیں ہونا مجھے تلاوت قرآن کوئی نہیں آندی میں کی کراں، تو آقا فرماتا ہے دگنا ثواب ملے گا اگر اٹک اٹک کر پڑھو گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کریں۔ واقعتاً ہماری رسوائی صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہی سے ہم نیت بنا لیں کہ تلاوت کوئی شرط نہیں ہے، پہلے بھی بتایا، 1 سپارہ پڑھنا، 2 سپارے پڑھنا، 10 سپارے پڑھنا، یا مہینے میں قرآن پاک مکمل کرنا، یہ شرط نہیں ہے۔ ایک حرف بھی پڑھتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ 10 نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں ایک صرف حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے یہ شیطان کی نحوست چلی جائے، شیطان تمہارے گھر سے دور بھاگ جائے، تو سورہ بقرہ کی روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، شیطان تمہارے گھروں سے دور بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان کتنی لڑائی جھگڑے، سارے لڑائی جھگڑے ہمارے گھروں میں شیطان ڈالتا ہے، کسی طرح کی کوئی نہ کوئی بات ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں شیطان کو دور بھگانا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے کل قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گی، اور اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی یا اللہ یہاں مجھے قرآن سے الگ کر دیں یا اس بندے کی بخش و مغفرت فرما دے، یا اللہ یہاں تو میرا حصہ ہی ختم کر دے کہ سورہ ملک قرآن میں آئی نہیں، تو یہاں پھر میری مان، یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میری سفارش کو قبول فرما، اس بندے کی بخش و مغفرت فرما دے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس سورت کا نام سورہ ملک ہے، جو 30 آیتوں والی سورت ہے اس کا نام سورہ ملک ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی کمال کی حدیث ہے، آقا فرماتا ہے کیا تم روزانہ تہائی قرآن پاک رات کو ختم نہیں کر سکتے؟ کیا تہائی قرآن پاک کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے؟ مثلا 10 سپاروں کا تہائی یعنی 10، 30 ہے نا، اس میں سے تہائی 10 ہوئے۔ آقا اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کیا تم 10 سپارے یعنی تہائی قرآن پاک کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آقا نے فرمایا سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تہائی قرآن پاک کے متعلق تمہارا ثواب عطا فرما دے گا۔
ایک تہائی قرآن پاک ختم کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا. اور آقا فرماتے ہیں صرف 3 مرتبہ، کوئی زیادہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یار کتنا اور زیادہ ہمیں ملنا چاہیے، اور اللہ کی کون سی نعمت کو ہم جٹلائیں گے. اتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرما دیا. صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھو، آقا فرماتے ہیں اللہ 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا. کتنی پیاری حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں ہر چیز کا نا، ہر بندے کا، ہر شخص کا، انسان، حیوان، چرند پرند، ہر ایک کا دل ہوتا ہے. اسی طرح اس قرآن کا بھی دل ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ اس قرآن کا دل کو کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سورہ یاسین یہ اس قرآن کا دل ہے. جو بندہ صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، رب کائنات اس بندے کو 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن پاک ہمارے پاس. اور آج ہم کہتے ہیں ہم رسوا ہو گئے. واقعتاً رسوا ہیں، ہوں گے بھی. کس طرح؟ اگر بچنا چاہتے ہیں اس رسوائی سے، اگر ان ازمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان بیماریوں، ان پریشانیوں، ان ٹینشنوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ ہماری ازمائشوں کو دور فرما دے گا. ایک آخری حدیث مبارکہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو روزانہ صرف 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص کو روزانہ صرف 200 مرتبہ پڑھے گا، رب کائنات اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، کوئی موضوع ضعیف بھی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھ لو. اور ایک قید آقا نے ساتھ لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ ماں سوائے قرض کے. جس بندے پر قرض ہوگا وہ کوئی نہیں. قرض کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ 50 سال کے گناہ اس بندے کے بخش دیتا ہے جو بندہ روزانہ صرف 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے. بڑی صورت بھی نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ اور 5 سے 7 سیکنڈ کے اندر بندہ سورت کو پڑھ لیتا ہے. تو 200 مرتبہ کوئی بھی ٹائم نکالے، 200 مرتبہ سے روزانہ پڑھ لیا کرے. آقا فرماتے ہیں اللہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں. صحیح بات ہے، یہ ازمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ گھر کے گھریلو جھگڑے سب کچھ ختم ہو جائے گا. ان سب بیماریوں، پریشانیوں، ٹینشنوں، ان ازمائشوں کا حل یہی ہے ہم تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. انشاءاللہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ، میں نے پھر کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے 1 سپارہ ہی پڑھنا ہے، 10 سپارے پڑھیں گے، فلاں اتنے پڑھیں گے. 1 حرف بھی پڑھتے ہو اللہ پھر بھی 10 نیکیاں عطا فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بارگاہ عالیہ میں دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.